السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 141 سے شروع کیا تھا اور چند آیتیں لی تھیں، تو لیکن اس واقعے کی ہم چاہیں گے کہ ایک بار سبھی پورا واقعہ لیا جائے. آج پھر سے ان آیات کو جو ہم نے کر لی تھی ان کو دہرا کر باقی واقعوں کو ساتھ ملا کر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں تم سے مطالبہ کرتا اس پر کسی اجرت کا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت یا میرا معاوضہ الا علی رب العالمین، مگر جہانوں کے رب پر. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں پر یہاں پر تم کو ایسے ہی بے خفر امن و امان سے یا بے خوف چھوڑ دیا جاؤ گے. فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع اور کھیتیوں میں، ونخل اور کھجوریں، طلعها حضیم کہ جن کے خوشے نرم و نازک ہیں. وتنحتون من الجبال، اور تم بناتے ہو تراشتے ہو پہاڑوں میں، بیوتاً گھر، فارہین بڑی مہارت اور بڑی کاریگری کے ساتھ. فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ کہا مانو ان لوگوں کا، ان کے کام کا، ان کے حکم کا جو مسرفین حد سے بڑے ہوئے ہیں. الذین یفسدون فی الارض، کہ جو لوگ دنگا فساد مچاتے ہیں زمین میں. ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا، کہا قوم نے، انما انت من المسحرین، بے شک تجھ پر جادو چلا ہوا ہے، یعنی بڑا زبردست تم پر جادو چلایا گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسا ہی ایک بشر. فأتی بآیۃ، پس لا کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال، کہا صالح علیہ السلام نے، هذه ناقۃ لها شرب، یہ وہ اونٹنی ہے کہ لها شرب، جس کے پینے کا باری ہوگی ایک دن کی.
وَلَكُمْ شُرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے پینے کی باری مقررہ دن میں ہوگی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ اس کو چھو کسی برائی کے ساتھ، یعنی کسی برے ارادے سے اس کو تکلیف نہ دو، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر ایسا کرتے ہو تو تم کو آپ پکڑے گا عذاب بڑے دن کا۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس وہ ہو گئے پشیمان اس پر پشرمندہ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس ان کو آ پکڑا عذاب نے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ اکثر لوگ ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑا ہی غلبے اور مہربانی والا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے 159 یعنی 159 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو۔ قوم عاد کے بعد تاریخی تسلسل کے لحاظ سے قوم ثمود کا ذکر آتا ہے، اور قوم ثمود جو ہے یہ بھی قوم نوح اور قوم عاد کی طرح کفر اور شرک میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کیے ہوئے تھی، بتوں کی پجاری اور قیامت کے منکر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آسائشیں دے رکھی تھی، اور یہ دنیا کی انہی آسائشوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور آخرت کو بھولے ہوئے تھے، اور مزید یہ بھی کہ ان کے اوپر کچھ بڑے سردار جو کہ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں ہمیشہ، اور خصوصاً اس قوم کے بارے میں تذکرہ کیا اللہ نے آگے سورۃ النمل میں چل کر کہ کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ شہر میں یعنی ان کی بستیوں میں 9 وہ آدمی تھے جو بڑے بدماش قسم کے تھے، اور وہ لوگوں میں دنگا فساد مچائے ہوئے تھے، تو باقی قوم ان کے پیچھے اسی بے ایمانی گمراہی میں چل رہی تھی۔ تو یہ ہے قوم ثمود کی کچھ ان کی تاریخی حیثیت۔ جغرافیائی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وادی القریٰ میں، جو کہ مدینہ اور تبوک کے درمیان، مدینہ سے تقریباً کوئی 450-500 کلومیٹر کے فاصلے میں شمال کی طرف، تبوک سے پہلے، تو یہ وادی ہے وادی القریٰ کے نام سے، کہ جس میں کئی ایک آبادیاں ہیں، اور اس میں جہاں پر قوم ثمود تھی اس وقت جو ہے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے علاقہ، کہ پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان آج تک کھڑے ہیں، اور تقریباً سن 84 کی بات ہے، 84 کی بات، کہ جب یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ ہمیں وہاں پر جانے کا موقع ملا، اور دیکھا وہاں پر کہ کس طرح سے اس قوم کے ہزاروں سال پہلے کے پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان آج تک اسی طرح کھڑے ہیں۔ تو اس کے ان کے مدائن صالح کے قریب ہی ایک آباد علاقہ جو اس وقت ان کے موجودہ وہاں کے شہروں میں سے ہے، الولا نام کا، تو یہ اس قوم کی جغرافیائی علاقہ ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے بھی رسولوں کو۔ ان کے رسول جس اگلی آیت میں آتا ہے، اذ قال لهم اخوهم صالح، کہ جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کے نبی صالح علیہ السلام تھے، اور ان کے بھائی ان کو قرار دینے کے اندر یہ معنی ملتا ہے کہ صالح علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے۔ تو یہ ہے اس قوم ثمود کے حوالے سے، اور قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف میں کافی تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے، سورۃ ہود میں مزید کچھ تفصیلات آتی ہیں، اس طرح سورۃ حجر میں اور بنی اسرائیل میں مختصر انداز سے ذکر ہوا ہے، اور سورۃ نمل میں بھی
کچھ ان کا واقعہ ذکر آتا ہے، اور اس طرح سورۃ ذاریات اور قمر اور سورۃ الفجر اور شمس میں بھی ان کے واقعہ کا کچھ تذکرہ ملتا ہے۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہ جب کہا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ کفر و شرک کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تم کو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کس طرح پکڑ کر سکتا ہے؟ انی لکم رسول امین، کہ میں ہوں تمہارے لیے وہ رسول جو امانت دار ہے، جس طرح کہ صاحب کا انبیاء نے بھی اپنی قوم کو اپنی حقانیت واضح کرنے کے لیے یہ بیان کیا تھا، اسی طرح صالح علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہی پلا بڑا ہوں، اور میری پوری زندگی کی تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ جو پاک دامنی پر مشتمل ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بددیانتی کی یا خیانت کی چیز ہو۔ اس لیے مانتے ہیں کہ اگر میں تم کو زندگی کے نبوت کے پہلے مراحل میں بھی تمہارے ساتھ امانت داری سے پیش آتا رہا ہوں، تو اس بات کو یقین کر لیں کہ اب بھی میں تم کو اسی امانت داری کے ساتھ تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور میری بات مانو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجرت کا معاوضے کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت اور میرا معاوضہ مگر جہانوں کے رب پر، جس طرح کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اس بات کو واضح کیا۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا قوم نوح اور قوم عاد کے حوالے سے کہ یہ نبیوں کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی رہی۔ ایک تو اس لیے کہ قومیں جو گمراہ کن قومیں تھیں، ان کا یہ شبہ ہوتا تھا، ان کا یہ بلکہ ایک پراپیگنڈا ہوتا تھا کہ یہ نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مقصد جو ہے کوئی چودراہٹ، کوئی سرداری، کوئی مال و دولت اور کوئی دنیا کے مفادات حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کھلے طور پر اس بات کی وضاحت کرتے چلے گئے کہ ہم تم سے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی تم سے اس طرح کی کوئی غرض ہے، بلکہ بالکل بے غرض ہو کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم اپناتے ہوئے ہم تم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اتترکون، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیا جاؤ گے، فیما ہاہنا، یہ جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، آمنین، امن و امان میں، فی جنات وعیون، نعمتیں کیا تھیں؟ وہ باغات اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ونخل اور وہ کھجوریں، طلعها حضیم، جن کے خوشے بڑے نرم و نازک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتیں ذکر کرتے ہیں ان کے اوپر۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر کہ جو امن و امان سے تم حاصل کر رہے ہو، جس میں باغات ہیں، چشمے ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے لٹکے ہوئے خوشے جو نرم و نازک ہیں، اور بلکہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم مزید یہ کہ تراشتے گھڑتے ہو پہاڑوں کے اندر بیوتن، ایسے گھر، فارہین، جو بڑی تم کاراگری کے ساتھ اور بڑی مہارت سے بناتے ہو، اور واقعی ان پہاڑوں میں کھودے ہوئے ان کے مکان، تراشے ہوئے مکانوں کو آج تک بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قوم نے کس مہارت کے ساتھ ان پہاڑوں کو تراشا اور کاٹا اور ان میں مکان بنائے۔ اس وقت کے جب کہ مشین نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس وقت ان کے یہ کام اس انداز سے کیے جانا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا قوتیں دے رکھی تھی، کیا صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور کیا کاراگری تھی ان کی۔ اور بلکہ دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ فجر میں جیسے فرماتا اللہ تعالیٰ الذین جابوا الصخر بالواد، کہ وہ قوم ثمود کہ جنہوں نے وادی میں پہاڑوں کو، چٹانوں کو تراشا، وادی سے مراد یعنی وادی قرا۔ اور دوسری آیت میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تتخذون من سہولها قصورا، کہ پہاڑوں کے تو اس طرح سے تراش کر ان کے اندر مکان تراشتے تھے، کھودتے تھے، اور جب میدانی علاقے ہیں وہاں پر وہ عالی شان اور بڑے بہت بلند و بالا محلات تعمیر کرتے تھے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے پاس کیا یعنی کہ فن اور مہارت تھی تعمیراتی لحاظ سے، اور ان کا یعنی کہ بڑے بڑے محلات بنانا اور ان چیزوں کو بنانا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جب قومیں بگڑی ہوتی ہیں، جو معاشرے بگڑے ہوتے ہیں اور قومیں عیاشی اور عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے کام اس طرح کے فالتو قسم کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اگرچہ سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی ہو، لیکن یہ بڑے بڑے عالی شان محلات تعمیر کریں گے اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کریں گے، جس طرح کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے بعض لوگوں کا حال۔ تو یہی قوم عاد و سمود کا بھی، قوم عاد کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہم کہ وہ کس طرح سے بڑی بڑی یادگاریں بناتے تھے، تو اسی طرح قوم سمود بھی اسی انداز سے ان کے بڑے بڑے محلات اور یہ چیزیں بنانا ان کی عیاشی اور عیش پرستی کی دلیل۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ تم گھڑتے ہو، یعنی حضرت علیہ السلام نے ان کے قوم کو کہا کہ تم بناتے تراشتے ہو پہاڑوں میں بیوتن گھر، فارہین بڑی مہارت اور کاریگری سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کس قدر نعمتیں ہیں، اور تم نہ سمجھو کہ نعمتیں تم پر ایسے ہی چلتی رہیں گی اور تم ان نعمتوں میں ہمیشہ سدا بہار رہو گے، نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہیں گی، بلکہ دنیا کا نظام تمہارے سامنے ہے کہ ہر چیز اس کا فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور تم کو بھی یہ سبھی چیزیں چھوڑ کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کی فکر کرو، نہ کہ صرف ان چیزوں کے اوپر یعنی کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ اور سمجھو کہ یہی جو تم کو مل گیا ہے تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، ہاں یہاں پر ذکر ہوتا ہے اس قوم کے جو بڑے بڑے بدماش تھے اور جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں یعنی قوم سمود کی بستیوں میں جو ہے وہ وہاں پر 9 ایسے لوگ تھے کہ یفسدون فی الارض، جو زمین میں دنگا فساد مچائے ہوئے تھے، ولا یصلحون، اور ان کا کوئی اصلاح کا کام نہ تھا۔ اور یہی عموماً قوم کے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ان کا کام ہمیشہ رہا ہے گمراہ کن قوموں کے وڈیروں کا، کہ وہ دنگے فساد مچاتے رہتے ہیں اور اصلاح کا کام خود تو کرنا دور کی بات، بلکہ اصلاح کے کام کرنے والوں کے لیے بھی وہ رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بلکہ روکنے کی کوششیں اور بلکہ ان کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوششوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ اس قوم کے خاص طور پر ذکر ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کی گمراہی میں ان سرداروں کا کیا کردار تھا۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، نہ اطاعت کرو، نہ کہا مانو حد سے بڑے ہوئے اور یعنی شتر بے مہار لوگوں کا، الذین یفسدون فی الارض، جو دنگا فساد مچائے ہوئے زمین میں، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو آگے سے قوم نے کہا انما انت، صرف تو ہے، من المسحرین، جادو کیے ہوئے میں سے، مسحرین سحر سے، کہ تم پر کوئی بڑا زبردست جادو چلا ہوا ہے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ ایک تو اس لحاظ سے کہ صالح علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے قوم کے اندر بڑے دانا اور بڑے عقلمند مانے جاتے تھے، جس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دوسری آیت ہے کہ جس میں ان کا کہنا تھا کہ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، کہ یقیناً تو ہم میں اس سے پہلے، یا صالح، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، کہا انہوں نے کہ اے صالح، اس سے پہلے یقیناً ہم تم سے بڑی اچھی امیدیں لگائے ہوئے تھے، یعنی تیری عقل، تیری دانائی، تیری ذہانت دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ تو بڑا کو کام کرے گا اور بڑے قوم کے لیے کوئی بڑے کارنامے انجام دے گا، اور اب تو اچانک جو ہے تیرا معاملہ پلٹ جانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو پر کوئی جادو چلا ہے، کہ جس وجہ سے تیری عقل اور ذہانت اور تیری وہ ساری دانائی جاتی رہی، نعوذ باللہ۔ ایک تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا،
اور دوسرا عموماً ہر زمانے کے ہر دور کے جو باطل پرست ہے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی، دلیل کے میدان میں شکست کھاتے، تو پھر وہ انبیاء کو، مصلحین کو، ان کو گرانے کے لیے لوگوں کے سامنے اسی طرح کے ان کو لقب دیتے کہ اس پر جادو چلا ہوا ہے، جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اور اس طرح کے ان کو لقب اور نام دیتے ہیں کہ تاکہ ان کو لوگوں کی نظروں سے گرائیں، کیونکہ جس پر جادو چلا ہو ظاہری بات ہے وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، تو اور جو آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہے ظاہری بات ہے اس کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے قوم کے ہاں ان کی باتوں کو ناقابل اعتبار بنانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ تو جادو کیے ہوئے سے تم پر جادو چلا ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ مزید ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں ان کی نبوت پر کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تجھے کیسے رسول مانیں، کیسے تم کو نبی مانیں، جبکہ تو جس طرح ہم بشر ہیں ایسے ہی تو بھی بشر ہے، تو اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، جو کہ ہر زمانے کے جاہلوں کا، گمراہوں کا فلسفہ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ معنی بھی آ سکتا ہے کہ یعنی کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے۔ کیا مطلب کہ اگر نبوت رسالت ملنا ہی تھی تو ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو ملتی، کسی عام آدمی کو یہ رسالت کا ملنا یہ عجیب بات ہے۔ تو خیر ان کا یہ اعتراض ان کی رسالت اور نبوت پر، کہ جو اعتراض ہر زمانے کے جاہلوں کا، باطل پرستوں کا رہا ہے اللہ کے انبیاء پر۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، کہتے ہیں اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے تو پھر ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھا۔ فأت بآیۃ، ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اور نشانی لانے کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ ان کے جس طرح کہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ جمع ہوتے ہیں اور طلب کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس اپنے پہاڑی کے اندر سے، اس چٹان کے اندر سے جو ہے کوئی اونٹی نکال کر دکھاؤ۔ تو اور جس طرح کے روایات میں آتا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس اونٹی سے، اپنے اس چٹان سے جو ہے، چٹان ایسے ہلتی ہے جس طرح کہ کوئی یعنی کہ اونٹی بچہ پیدا کرتے ہوئے ہلتی ہے، اور جو ہے اس سے ایک چٹان سے ایک بڑی بہت قد و قامت والی اونٹی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا اور ان کو یہ معجزہ دیا گیا۔ تو کہتے ہیں فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اونٹی نکال کر دی نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر۔ تو صالح علیہ السلام نے اس اونٹی کے بارے میں کہا هذه ناقۃ، کہ یہ وہ اونٹی ہے جو تم نے مانگی ہے، لها شرب، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تمہارے کنویں کا پانی ہے ایک دن یہ اونٹی پیے گی، ایک دن پینے کی اس کی باری ہوگی، لہا شربن، ایک دن اس کے پینے کی باری ہوگی، وَلَكُمْ شربن، اور تمہارے لیے دوسرے دن کی پینے کی باری ہوگی، یوم معلوم، معلوم شدہ دنوں میں، یعنی ایک دن معلوم شدہ یا مقرر شدہ اونٹی کے لیے ہوگا اور دوسرا دن جو ہے مقرر شدہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹی بہت قد و قامت کی بہت بڑی تھی، اور اونٹی پانی اتنا اس کو چاہیے ہوتا تھا کہ جتنا پوری قوم کے جانوروں کو پانی چاہیے ہو۔ تو اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے پانی کے اس انداز سے تقسیم کی کہ ایک دن جو ہے وہ ان کی اونٹی یعنی کہ ان کے جانور پانی پئیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ اونٹی جو ہے وہ پانی پیے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مائع کہ نہیں اس کو چھو کسی برائی کے ساتھ، یعنی کیا مقصد، کسی برے ارادے سے اس اونٹی کو تنگ نہ کرو، اس کو مارنے کاٹنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرو
اگر کرتے ہو تو کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو پھر تم کو عذاب پہنچے گا بڑے دن کا۔ تو قوم سمود کو یہ وارننگ دی گئی کہ اگر تم نے اس اونٹی کو کسی لحاظ سے نقصان پہنچایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور معجزات کو نہ ماننا ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے، چاہے جائے کہ مزید یہ کہ اس معجزے کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اونٹی جیسی کوئی زندہ چیز ہے تو اس کو قتل کرنے کی، اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو چنانچہ اس لیے صالح علیہ السلام نے جو ہے ان کو پہلے سے وارننگ کر دی کہ اگر تم اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف دو گے، اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پھر تم پر آ پڑے گا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اس کو کسی تکلیف اور کسی ایسی یعنی کہ غلط ارادے سے نہ چھوؤ، ورنہ تم پر جو ہے بڑا عذاب آ پڑے گا۔ تو فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پر بس انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا، پس ہو گئے نادمین، پشیمانوں میں سے۔ اس کو کاٹنے کے حوالے سے بھی مختلف دوسری صورتوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ پہلی بات تو یہاں پر ہذہ ناقۃ، یہاں پر تو صرف ناقہ کا لفظ آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں اور دوسری صورتوں میں اس کو ناقۃ اللہ کا نام دیا گیا ہے کہ اللہ کی اونٹنی، اور اونٹنیاں سبھی اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو چاہتا ہے اس کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اور اس کو ناقۃ اللہ کہنے کے اندر مزید قوم کو بھی تنبیہ تھی کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، بلکہ وہ خاص اونٹنی ہے کہ جس کو اللہ نے ایک مخصوص انداز سے پیدا کیا ہے اور اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کے ایک حجت اور دلیل کے طور پر تمہارے سامنے اس کو لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی خاص نسبت ہے، تو جس کا معنی کیا ہے کہ اس اونٹنی کا احترام کیا جائے۔ احترام کرنے کا معنی کہ اس کو کوئی تکلیف یا کوئی برے ارادے سے اس کو نہ چھوا جائے، ورنہ پھر کیا ہے کہ ورنہ پھر بڑا عذاب تم پر آ پڑے گا۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ فعقروہا، پس انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا، اور کاٹ ڈالنے میں کیا ساری قوم یعنی کہ شریک تھی؟ ہاں، کاٹنے والا ایک شخص تھا کہ جس کا نام قدار ابن سالف کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے کاٹا اس کو، لیکن چونکہ ساری قوم کے مشورے کے ساتھ تھا، ساری قوم کے یعنی کہ ان کے مشورے کے ساتھ تھا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جرم جو ہے پوری قوم کی طرف منسوب کیا۔ اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی جرم ایسا ہو کہ جس جرم کو کرنے میں باقی لوگوں کا بھی مشورہ ہو تو وہ جرم جو ہے ان سبھی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عمر فاروق کے زمانے میں یمن میں کسی بچے کو قتل کیا گیا اور اس کو قتل کرنے میں 7 لوگ شریک تھے، یعنی کسی نے اس کو قتل کیا، اس سے پہلے کسی کا مشورہ تھا، کسی کا اس طرح کی ان کی شرکت تھی، تو عمر فاروق نے ان 7 کے 7 لوگوں کو ہی قتل کرنے کا حکم دیا، جس پر لوگوں نے تعجب کیا کہ ایک بچے کے مقابلے میں 7 آدمیوں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے۔ تو عمر فاروق فرمایا کہ اگر صنعاء کے سبھی لوگ اس بچے کو قتل کرنے پر تیار ہوتے یا قتل کرنے میں شریک ہوتے تو میں سبھی کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہاں پر بھی قوم سمود کے اس بدماش نے، جس نے اونٹی کو کاٹا، تو اس کو کاٹنے والا تو اکیلا تھا، لیکن چونکہ باقی قوم بھی اس کے ساتھ اس مشورے میں شریک تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جرم جو ہے پوری قوم کے اوپر عائد کیا۔ فعقروہا، پس انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا۔ فاصبحوا نادمین، پس وہ ہو گئے پشیمانوں میں سے، یعنی کاٹنے کے بعد ان کو اس بات کا واقعی پتہ چلا کہ ہم نے جرم کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہدایت پانے کی توفیق نہ ہوئی اور نہ ہی اللہ کے ہاں توبہ کرنے کی توفیق ہوئی۔ تو جب کاٹتے ہیں اس کو، اونٹی کو کونچے کاٹتے ہیں، عقر کے معنی کو اس کے کونچے کاٹنا، تو جب اس کے کونچے کاٹی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے سورۃ قمر میں، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، انہوں نے اپنے ساتھی کو یعنی قدار ابن سالف جس کا نام ہے اس کو کہا تو اٹھا اور اس نے اس کے جو ہے اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہے فاصبحوا نادمین، پس وہ ہو گئے
نادم ہونے والوں میں سے، پشیمان ہونے والوں میں سے۔ اور اس موقع پر جب انہوں نے اونٹی کو کاٹ ڈالا، اب ظاہری بات ہے کہ پہلی بات تو ان کا اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان نہ لانا ہی بذات خود ایک بڑا جرم تھا کہ جو ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھا۔ مزید اس کے آگے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو اس انداز سے ختم کرنا، قتل کرنا، یہ اس سے بڑھ کر جرم تھا، تو جس کے کرنے کے بعد اب اس قوم کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تو چنانچہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن کی مہلت دی اور بتایا کہ تم 3 دن کے اندر تمہاری ہلاکت آ جائے گی۔ اور پھر حسب وعدہ جو ہے وہ 3 دن کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہلاکت ڈالتا ہے، ان کو ہلاک کرتا ہے۔ فما فأخذهم العذاب، بس ان کو آ پکڑا عذاب نے، اور جب آ پکڑا عذاب نے تو پھر ان کا کوئی بڑا چھوٹا، کوئی کرنی درنی والا، کوئی مشکل کشا حاجت روا، کوئی داتا غوث ان کو بچانے والا نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماتا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، کہ ہم نے اس قوم کی جڑ اکھاڑ دی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ تو یہاں پر فرمایا فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب، تو ان کو آ پکڑا عذاب نے۔ اور عذاب ان پر کیا تھا؟ ان پر عذاب کے حوالے سے 2 طرح کے عذابوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک زبردست چیخ جو ہے ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے، چیخ ہوتی ہے، اور اس چیخ سے ان کے کلیجے، ان کے دل جو ہے وہ سینوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک زلزلہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ جس زلزلے کے ساتھ ہی پوری قوم وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور رب فرماتے ہیں یہاں پر اس مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دونوں طرح کے عذاب مسلط کیے، کہ زمینی طور پر ان پر زلزلہ بھیجا ان کے نیچے سے، اور اوپر سے ان کے اوپر یہ چیخ اور ایک خطرناک آواز بھیجی کہ جس آواز کے سننے سے جو ہے اس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک اور تباہ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا جَاثِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سورۃ الاعراف میں اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ پوری کی پوری قوم ایک ہی لمحے میں ہلاک اور تباہ ہو جاتی ہے، اور ان کا کوئی بچہ تک بھی نہیں بچتا۔ اور یہی معنی ہے فقطعنا دابر الذین، کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ ڈالی اس قوم کی کہ جو ان کے جرم کرنے والے تھے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکتیں کرتا آیا ہے جب وہ قومیں جو ہیں وہ کوئی بدماشی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہیں، اور یعنی کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ نبیوں کی جو ان کو جھٹلاتی ہیں۔ ہاں، ان کی ہلاکت ہوتی ہے اس قوم کی، لیکن ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ایک شخص جو ہے اس وقت وہ ان کی بستیوں میں نہ تھا بلکہ حرم میں تھا، کہ جس کا نام ابو رغال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ طائف کی طرف جب نکلتے ہیں تو آپ نے اس کی قبر صحابہ کو دکھائی، تو اور بتایا اس کا واقعہ کہ قوم سمود پر جب ہلاکت آتی ہے تو یہ شخص جو ہے حرم میں تھا، یعنی بیت اللہ کے آس پاس، تو اس کی ہلاکت نہیں ہوتی، بچ جاتا ہے، اور تھا یہ بھی قوم کے ہی کفر و شرک اور اس کے عقیدے پر۔ لیکن جیسے حرم سے باہر نکلا تو جو باقی قوم پر عذاب آیا تھا اس پر بھی عذاب آتا ہے، اور آپ نے پھر صحابہ کو اس کی قبر دکھائی کہ یہاں پر ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد تو یہ ہے اس قوم کی ہلاکت کا انداز، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اللہ ماتا ہے کہ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ اور نشانی واقعی بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس انداز سے ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے بعد ان کے وہ آبادیاں جو تھیں، ان کے شہر جو تھے، پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان جو تھے، وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق بنا دیے۔ اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام جب جنگ تبوک کے لیے جاتے ہیں مدینہ سے، تو ان کے علاقے سے گزرتے ہیں، ان بستیوں سے، وادی قرا سے گزرتے ہیں، تو جب آپ کا ان کی بستیوں سے گزر ہوا تو آپ تیزی سے گزرتے اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں
اور تیزی سے گزرتے ہیں اور صحابہ کو بھی تیزی سے گزرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے جب ان کے اس کنویں سے کہ جہاں سے وہ پانی پیتے تھی قوم بھی اور اس کے قوم کے جانور اور اونٹنی بھی، اس کنویں سے جب وہ آٹا والا گوندا انہوں نے اس کے پانی سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے کو گرانے کا حکم دیا کہ اس کو نہ کھایا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور آپ نے ساتھ بلکہ حکم دیا لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین الا وانتم باقون، کہ تم کو اگر اس طرح کی قوموں کے پاس یعنی کہ سے تمہارا گزر ہو ایسی قوموں کے پاس سے یا ایسی قوموں کے علاقوں سے کہ جن کی ہلاکت تباہی ہوئی ہے، تو روتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیزی سے گزرے اس ڈر اور خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ عذاب جو اس قوم پر پڑا ہے آپ پر بھی نہ آ پڑے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک متقی بندوں کا ہمیشہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ کتنے بھی نیکی تقوی کے اعلیٰ معیار پر کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی پکڑ اس کے عذاب سے اس کا عذاب ان کے دل میں اس کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ قوم سمود کے کفر اور شرک کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی توحید اور ایمان کہاں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے خود بھی وہاں سے تیزی سے گزرتے ہیں اور لوگوں کو تیزی سے گزرنے کا حکم دیتے ہیں اور ماتے ہیں کہ اگر تم کو ایسی علاقوں سے گزرنا ہو آنا ہو تو وہاں روتے ہوئے گزرو، یعنی ان قوموں کے اس ہلاکت سے سبق حاصل کرتے ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں آثار قدیمہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کا مقصد جو ہے عبرت اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سیر و سیاحت اور مزے لینا اور پکنک منانا کہ جو کہ بعض جاہلوں کا انداز دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے قوم کی ہلاکت میں بھی، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی چھوڑے ہوئے جو مکان ہیں رہتی دنیا کے لیے ان کو نشان اور عبرت بنا دیا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور وہ نہیں تھے اکثر وہ لوگ ایمان لانے والے، یعنی ان سبھی نشان عبرت کی چیزوں کو دیکھ کر پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے رہے، اور خاص طور پر آپ کے زمانے کے کافر اور مشرک کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو دن رات میں اور پھر بھی تم کو کوئی سبق عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے بڑا ہی غلبے والا اور مہربان ہے۔ اس کے غلبے کا انداز اس قوم کی ہلاکت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس قوم کو ہلاک تباہ کیا حتیٰ کہ ان کا کوئی بچہ تک باقی نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، کہ جن کو اللہ نے اس عذاب سے بچایا اور ان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں ان کو عزت و وقار سے نوازا۔ تو یہ تھا قوم سمود کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ دوبارہ دہراتے ہیں، کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے جھٹلایا رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کو کہا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور میری بات مانو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں تم سے مطالبہ کرتا اس پر کسی اجرت معاوضے کا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ اور اجرت مگر جہانوں کے رب پر۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیا جاؤ گے یہاں پر امن و امان میں، یا ان نعمتوں کے اندر امن و امان میں چھوڑے جاؤ گے، فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل طلعها عظیم، اور ایسی کھجوریں کہ جن کے خوشے تر و تازہ یا نرم و نازک ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم بناتے تراشتے ہو پہاڑوں میں ایسے گھر جو بڑی کاراگری اور بڑی مہارت سے بناتے ہو، فاتقوا اللہ، پر ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری کہا مانو، میری بات مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ تم بات مانو، نہ کہا مانو امر المسرفین، ایسے لوگوں کا حکم جو حد سے بڑے نکلے ہوئے ہیں، الذین یفسدون فی الارض، کہ جو زمین میں دنگا فساد مچاتے ہیں، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے، قالوا، کہا انہوں نے، انما انت من المسحرین،
کہ بے شک تو ہے جادو کی ہو میں سے، تو مطلب جادو چلا ہوا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ہی بشر، فأت بآیۃ، بس کو بڑی نشانی لا، کو معجزہ لا کے دکھاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب، تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اونٹی ہے کہ جس کا پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبٌ، اور تمہاری پینے کی باری ہے، یوم معلوم شدہ دنوں میں، فلا ولا تمسوها بسوء، اور نہ تم اس کو چھو کسی برائی یعنی برے ارادے سے، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، پس تم کو آ پکڑے گا عذاب بڑے دن کا، فعقروها، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، فاصبحوا نادمین، پس وہ ہو گئے پشیمانوں میں سے، پشیمان ہو گئے، فاخذهم العذاب، پس ان کو آ پکڑا عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے وہ اکثر لوگ ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب جو ہے بڑا ہی غلبے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ فیکم۔